السلام علیکم ناظرین، ایکسپرٹ اپڈیٹس ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی جانب۔ گزشتہ ہفتے انڈیا کی امیر ترین کاروباری شخصیت مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی سے قبل کی 3 روزہ تقریبات دنیا بھر میں میڈیا اور سوشل میڈیا کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ اگرچہ یہ شادی سے متعلق ایک تقریب تھی، تاہم بعض حلقے اس تقریب کو دنیا میں انڈیا کی سافٹ پاور کی جھلک کے طور پر بیان کر رہے ہیں، جبکہ چند کا خیال ہے کہ یہ محض برصغیر میں شادی بیاہ کے موقع پر دولت کی نمائش کی فرسودہ روایات کا تسلسل ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی شادی سے قبل ہونے والی تقریبات کو لے کر بحث مباحثے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس تقریب میں شامل معروف شخصیات میں جہاں بالی ووڈ کی لگ بھگ تمام بڑے نام تھے، وہیں عالمی سطح پر شہرت یافتہ گلوکارہ ریحانہ کے ساتھ ساتھ بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں جیسا کہ مائیکروسافٹ، فیس بک اور گوگل کے سربراہان اور نمائندوں کے ساتھ ساتھ امیر قطر جیسے افراد بھی موجود تھے۔ انڈیا کے معروف سوشل سائنٹسٹ پرتاپ بھانو مہتا نے انڈین ایکسپریس میں شائع اپنے ایک حالیہ مضمون میں لکھا ہے کہ اننت امبانی اور رادھیکا مرچنٹ کی شادی سے پہلے کی تقریب پر عالمی دنیا کی مسلسل توجہ انڈیا کی ثقافت اور سیاسی معیشت دونوں میں وسیع تبدیلیوں کو دیکھنے کے لیے ایک دلچسپ دریچہ کھولتی ہے۔ اسکرپٹ دیکھیں تو یہ دلکش ہے، جس میں دولت، طاقت، گلیمر اور خاندانی اقدار وغیرہ کا کامل امتزاج نظر آتا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسی بالی ووڈ مصالحہ کہانی تھی جس پر کبھی اس طرز کی فلمیں بنانے والے معروف فلم ساز سورج برجاتیہ کا بھی خیال نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ سورج برجاتیہ نے شادی بیاہ پر مبنی فلموں ہم آپ کے ہیں کون، ہم ساتھ ساتھ ہیں میں، پریم کی دیوانی ہوں، واہ اور پریم رتن ردن پایو جیسی فلمیں بنائی ہیں۔ تاہم بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بین الاقوامی کے سابق پروفیسر اور تاریخ دان پیش پنت نے اس سے برعکس خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نجی شخصیت کے برعکس اگر انڈین حکومت نے اس قسم کا کوئی ثقافتی پروگرام کروایا ہوتا اور اس میں اتنے سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہوتا تو یہ انڈیا کی سافٹ پاور کا مظاہرہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں یہ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ایک کاروباری شخصیت کی اپنی دولت، دوستی اور تہذیب و ثقافت کا مظاہرہ زیادہ ہے، جس میں قطر کے شیخ سے لے کر بالی ووڈ کے بڑے سٹارز یہاں تک کہ حاملہ دیپکا پاڈوکون تک شامل رہیں، کیونکہ انڈیا میں اس قسم کے تماشے کے لیے بہت مواقع میسر ہے کہ ادے پور کے لیک پیلس میں آؤ اور شاہانہ شادی کراؤ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مکیش امبانی نے گجرات کے شہر جام نگر کو گلوبل نقشے پر لا کھڑا کیا ہے تو اس میں بھی صداقت نہیں، کیونکہ آپ 10 دن بعد جب وہاں جائیں گے، جب شادی کے شامیانے اکھڑ چکے ہوں گے تو پھر نہ وہاں رونق ہوگی، نہ ہوائی اڈے ہوں گے اور نہ وہ پروٹوکول ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں روایت ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی دھوم دھام سے شادی کرتا ہے، چاہے اس کی خاطر لیے جانے والے قرض کا بوجھ زندگی بھر ہی کیوں نہ ڈھوتا رہے۔ بہرحال انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ شادی کچھ حد تک دنیا بھر میں لوگوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امبانی انڈیا کے اب دوسرے امیر ترین شخص ہیں اور ان کے بزنس دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کی نگاہیں انڈیا پر ایک عرصے سے مرکوز ہیں، کیونکہ انہیں دنیا بھر میں انڈیا سے بڑا بازار کہاں ملے گا۔ ایسے میں دنیا میں ایک پیغام جاتا ہے کہ انڈیا میں اتنے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے تھے، لیکن یہ زیادہ دیسی عوام کی کنزمپشن کے لیے ہے، نہ کہ بین الاقوامی عوام کے لیے۔
انڈین خبر رساں ادارے PTI کے مطابق اس تقریب کے تیسرے دن گجرات کے شہر جام نگر میں بالی ووڈ کے بڑے ناموں کے علاوہ دنیا کی معروف کاروباری شخصیات بشمول بل گیٹس، مارک زکربرگ، گوتم اڈانی، ٹاٹا سنز کے چیئرمین این چندر شیکھران، کمار منگلم برلا اور جے پیرمل وغیرہ شامل ہیں۔ اس تقریب میں ڈزنی کے سربراہ رابرٹ اگنر کو بھی مدعو کیا گیا، جنہوں نے گزشتہ بدھ کو انڈیا میں اپنے میڈیا کے کاروبار کو ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ ضم کرنے کا معاہدہ کیا۔ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک انڈیا میں یہ انضمام $8.5 ارب کی انٹرٹینمنٹ کمپنی کے وجود کا باعث بنے گا، جو 5ویں سب سے بڑی معیشت کے لیے تفریحی مواد تیار کرے گی۔ چند افراد کا یہ خیال بھی ہے کہ امبانی عالمی کاروباری شخصیت کو اس لیے بھی مدعو کرنے میں کامیاب رہے ہیں کیونکہ ان کے ایسے افراد کی کمپنیوں کے ساتھ کاروباری شراکتیں بھی ہیں۔ ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ انڈیا کی ایک بین الاقوامی سطح کی کمپنیوں کا گروپ ہے جس کا صدر دفتر بمبئی میں ہے۔ ریلائنس کمرشل کارپوریشن سن 1958 میں دھیرو بھائی امبانی نے قائم کی تھی۔ مکیش امبانی اس وقت کمپنی کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے بچے آکاش امبانی، ایشا امبانی اور اننت امبانی کے بھی ریلائنس کے کاروبار میں اہم کردار ہیں۔ مکیش امبانی کی کمپنیوں کا مختلف شعبہ زندگی میں عمل دخل ہے اور یہ امریکہ کے فیشن برانڈ گیپ انک سے معاہدہ ہے، جبکہ اس نے برطانیہ کی کھلونوں کی کثیر ملکی کمپنی حملے کو خرید لیا ہے۔ فیس بک نے ریلائنس جیو میں $5.7 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے اور اس طرح یہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہے۔ اس سے ہندوستانی معیشت کو فروغ دینے اور ملک کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش مقام کے طور پر پوزیشن میں لانے میں مدد ملے گی۔ پیٹرولیم کے شعبے میں ریلائنس نے شیوران کے ساتھ شراکت داری کی اور اس طرح وہ امریکی مارکیٹ میں اپنی موجودگی کو بڑھا رہی ہے۔ سن 2019 میں دونوں کمپنیوں نے پورے انڈیا میں فیول اسٹیشنوں کا نیٹ ورک تیار کرنے کے لیے ایک مشترکہ منصوبے کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد ایندھن کی بڑھتی ہوئی مانگ کا فائدہ اٹھانا تھا، جبکہ شیورون کو ہندوستان مارکیٹ میں قدم جمانا بھی تھا۔ ریلائنس نے مشرق وسطیٰ میں اپنی موجودگی کو بڑھاتے ہوئے تیل اور پیٹروکیمیکل ریفائنریوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ سن 2019 میں ریلائنس نے انڈیا میں ایک میگا ریفائنری اور پیٹروکیمیکل کمپلیکس تیار کرنے کے لیے سعودی سرکاری کمپنی آرامکو کے ساتھ مشترکہ منصوبے کا اعلان کیا۔